السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیلۃ القدر کی پہلی شب ہے، تو میں بتاؤں گا کہ ہمیں کیسے عبادت کرنی ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں اور آپ کو آخری عشرے کو خوب وصولنے کی کوشش کرنا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29۔ یہ 5 راتیں ہیں جو سال کی سب سے قیمتی رات ہیں۔ ان 5 راتوں میں کوئی بھی ایک رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال بنتے ہیں، یعنی اگر آپ ایک رات کو عبادت کر لیں تو 83 سال سے زیادہ۔ کتنا زیادہ یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کمزور بندوں کو سمجھانے کے لیے 1000 مہینے کا ذکر کیا ہے، تو 83 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ آج پہلی شب ہے، آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ ڈاؤٹس ہوں گے، یہ سوالات ہوں گے کہ آج کی رات میں ہمیں کیسے عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، نہ جانے کیا کیا سوشل میڈیا پہ بتایا جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پہلی شب کی الگ عبادت، دوسری شب کی الگ عبادت، تیسری شب کی الگ عبادت، چوتھی شب کی الگ عبادت، 5ویں شب کی الگ عبادت، الگ الگ نمازیں، الگ الگ دعائیں، الگ الگ طریقوں سے پتہ نہیں کیا کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں عبادت کرنے کا صحیح طریقہ بتایا جائے، جس سے آپ لوگوں کی ٹینشن بھی کم ہو کہ بھئی ہمیں کرنا کیا ہے۔ پہلی بات جو آپ کو بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے اور پہلی فرصت میں اپنے دماغ میں سیٹ کر لینا چاہیے اصول کے طور پر، کیونکہ دیکھو سوشل میڈیا پہ تو بہت کچھ آئے گا، بہت کچھ آپ کو بتایا بھی جائے گا، تو آپ کب تک پوچھو گے کہ یار کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اسی لیے میرا یہ اصولی بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں اور سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر کی کوئی بھی خاص عبادت نہیں ہے، کوئی بھی خاص دعا نہیں ہے، کوئی خاص نماز نہیں ہے، کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے، بلکہ جو ہم روزانہ اور رمضان کے پورے مہینے عبادت کے کام کرتے چلے آ رہے تھے، بس وہی عبادت کے کام ہمیں آج کی رات میں بھی کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا من کر رہا ہے قرآن مجید پڑھنے کا، قرآن مجید پڑھیے آپ کا من کر رہا ہے نفل نمازیں پڑھنے کا، نفل نمازیں پڑھیے، آپ کا من کر رہا ہے دعائیں مانگنے کا تو آپ دعائیں مانگیے، آپ کا من کر رہا ہے درود شریف پڑھنے کا تو آپ درود شریف پڑھیے، آپ کا من کر رہا ہے کہ چلو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ خوب پڑھتے ہیں، بھائی بہت اچھا۔ کوئی خاص اور پرٹیکولر عبادت نہیں ہے کہ نہیں آپ کو یہی کرنا ہے۔ کلیئر ہے نا؟ یہ اصولی بات میں نے آپ کو اس لیے سمجھائی کہ جب آپ یہ سمجھ گئے تو اب آپ کے سامنے 1000 چیزیں بھی آئیں گی کہ نہیں 21ویں شب میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو آپ ٹینشن میں نہیں آؤ گے۔ بھائی مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ جو عبادت کا کام آپ کا من کرے کرنے کا وہ کر سکتے ہو۔ بعض لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے، بھائی بہت اچھا، قرآن مجید کی خوب تلاوت کرو آپ۔ اس رات کو تو عبادت میں ہمیں گزارنا ہے، اور عبادت کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، بہت سارے عبادت کے کام میں جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو۔ جیسے بھائی مجھے پرسنلی قرآن مجید کو پڑھنا بہت پسند ہے، قرآن مجید مجھ سے آپ جتنا چاہو اتنا پڑھوا لو۔ نفل نمازیں پڑھنے میں اتنا من نہیں لگتا ہے جتنا قرآن مجید کی تلاوت میں من لگتا ہے، تو آپ قرآن مجید کی بھائی خوب تلاوت کرو۔ بعض لوگوں کو نفل نماز پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے، تو ٹھیک ہے نفل نماز پڑھو، کوئی خاص عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن پھر بھی چند چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا جس کا آپ کو بڑا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، عشاء کی نماز آپ کی نہیں چھوٹنا چاہیے، خاص طور پر جماعت کے ساتھ۔ ویسے تو رمضان میں کوئی نہیں چھوڑتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز آپ کو خاص طور پر لیلۃ القدر کی جو 5 راتیں ہیں اس میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، اور دوسرا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، کیونکہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو مان لیجیے آپ نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، تو رات میں اگر تھوڑی بھی عبادت آپ کر لو گے تو حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی کا ایک ایک لفظ سچا، اللہ کے نبی نے جو بیان کیا وہ سچا، تو آپ کو پوری رات عبادت کرنے کے برابر ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ دوسرا اہم کام، قرآن مجید کی آپ تلاوت کیجئے، کیونکہ قرآن مجید کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو
تو کوشش یہ کیجئے کہ 1 پارہ 2 پارہ آپ قرآن مجید کا پڑھ لیں۔ تیسرا اہم کام، تہجد مس نہیں ہونا چاہیے۔ تہجد کی نماز پڑھیے۔ تہجد کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے پورا طریقہ میں نے بتایا، یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، تہجد کی نماز AM قاسمی، ٹھیک ہے۔ چوتھا موسٹ امپورٹنٹ کام، آپ دعاؤں میں اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ اسپینڈ کیجئے، کیونکہ تہجد کا وقت ویسے ہی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن رمضان میں اور پھر رمضان میں بھی آخری عشرے میں بھی لیلۃ القدر کی 5 راتوں کا، اللہ اکبر، بڑی فضیلت والا یہ ٹائم ہے۔ مرادوں کو پورا کروانے کا، جھولیوں کو بھروانے کا، اللہ سے مانگنے کا، مشکلوں کو آسان کروانے کا، کام بنانے کا، کاروبار چلوانے کا، اللہ کو اپنا بنانے کا یہ بیسٹ ٹائم ہے۔ آپ اس وقت میں دعاؤں کا خوب اہتمام کیجیے۔ باقی آپ تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کا من کرے۔ تو مجھے امید ہے کہ شب قدر کی پہلی رات 21ویں شب ہے، کیسے عبادت کرنا چاہیے، آسان طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کامنٹ کیجئے، اور انشاءاللہ تہجد کے وقت میں ہماری دعا بھی ہوگی۔ لیلۃ القدر کی جو 5 راتیں ہوتی ہیں ان دعاؤں میں بھی آپ شرکت ضرور کیجیے گا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔